السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ممنوعہ پھل کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اس واقعے کو تفصیل سے جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا کے قائل کرنے پر ممنوعہ جنتی پھل کھا لیا تو ابھی اس کا لقمہ پیٹ تک بھی نہ پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو میرے قرب و جوار سے نکال دو۔ جنتی لباس اتار دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سر سے تاج عزت اتار لیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے پیشانی سے نشان وقار اتارا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فی الفور ان کی خدمت سے ہٹا لیا گیا۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام پر ان کے جسم کے اعضاء ظاہر ہو چکے تو فرط ندامت سے بھاگنے لگے، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں برہنہ ہونے کی ناپسندیدگی شامل ہے۔ جس درخت کے پاس چھپنے کے لیے جاتے وہ ان سے الگ ہو جاتا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے الامان الامان کے الفاظ نکلے۔ خطاب باری تعالیٰ ہوا، اے آدم، مجھ سے بھاگ کر کہاں جانا چاہتے ہو؟ آپ نے سر جھکایا اور کہا، یا رب العالمین، میں تجھ سے بھاگتا نہیں ہوں بلکہ شرم و ندامت کی وجہ سے چھپنا چاہتا ہوں۔ پھر ارشاد ہوا، اے آدم، تمہاری یہ پریشانی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ستر پوشی کے لیے جنت کے درختوں سے پتے طلب کیے، مگر سب نے پتے دینے سے انکار کر دیا، سوائے درخت انجیر کے۔ بعضوں نے زیتون و کھجور وغیرہ بھی لکھا ہے۔ پھر حضرت حوا کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے حوا، کیا سبب ہے کہ تم خود بھی گمراہ ہوئی اور آدم کو بھی ورغلایا؟ اپنے اور آدم کی برہنگی کا سبب بنی۔ بی بی حوا نے عرض کیا، یا رب العالمین، یہ بات میرے تصور میں بھی نہ تھی کہ کوئی تیرے نام کی جھوٹی قسم بھی لے گا۔ اس وقت سے جھوٹی قسموں کی ابتدا ہوئی۔ مختصر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ یقین ہو چلا کہ عتاب خداوندی سے رہائی ممکن نہیں تو عرض کیا۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ یعنی، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تو ہمیں رحم فرما کر نہ بخشے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ سننے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اتر جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے پروردگار، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو وہ دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، تو نے جب مجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا اور اپنی روح خاص مجھ میں پھونکی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ عرش پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پایا، تو میں جان گیا کہ تو نے اپنے نام مبارک کے ساتھ انہی کا نام پاک ملایا ہے جو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے پسندیدہ و محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے سچ کہا، بے شک وہ ساری مخلوق میں میرے پاس سب سے زیادہ محبوب ترین ہے۔ تم ان کے وسیلے سے دعا کرو، میں ضرور تم کو مغفرت عطا کروں گا۔ اور اگر میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو اے آدم، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ چنانچہ حکم ہوا، اے فرشتوں، اب میرے مقرب بندے اور نائب کے ساتھ نرمی برتو، کیونکہ وہ اب میری بارگاہ میں ایسے شفیق کو لایا ہے کہ اس کی برکت سے جو کچھ طلب کرے گا پائے گا۔ اے آدم، ہم نے سرزمین پر تمہیں اس لیے تخلیق فرمایا ہے تاکہ زمین کی خلافت و امارت اور اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری تمہارے سپرد کریں، لہٰذا تم جاؤ اور وہاں اقامت گزین ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا
کہ کیا مجھے دوبارہ بہشت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی؟ چنانچہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں کچھ یوں ارشاد ہے، پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے وہ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دوبارہ جنت میں جانے کے سوال کا جواب ارشاد فرما دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام روانہ ہوئے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جہاں یعنی جس مٹی سے آپ پیدا ہوئے تھے۔ پھر پوچھا، وہاں میرا رفیق تنہائی کون ہوگا؟ کہا، وہی جس کے کہنے پر آپ نے پھل کھایا تھا۔ پھر یہ قافلہ یکے بعد دیگرے زمین پر اترا۔ زمین پر اترنے کے بعد کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔